بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب رجلا لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پوری انسانیت کی ہدایت، رہنمائی، کامیابی اور کامرانی کے لیے اس دنیا میں آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ یا جو شریعت دے کر بھیجا گیا، وہ طریقہ اور وہ شریعت ایسی ہے کہ جس میں تمام انسانیت کی کامیابی کا راز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا
اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق فرض اور ضروری قرار دیا گیا، لیکن جو ملک کے موجودہ حالات ہیں یا جو چیزیں ہمارے سامنے موجودہ حالات میں سامنے آتی ہیں، اس میں ایک سوال ذہنوں میں ضرور آتا ہے کہ یہ کیسے پہچانا جائے، یا وہ کیا لیول اور سطح ہے جہاں جا کر یہ پتہ لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہو، کتنی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ یہ چیز خود بخود ذہن میں آتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کا کوئی بھی فرد ہو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، عالم ہو یا غیر عالم، ایک عام انسان ہو یا دیندار ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں اس نے کچھ نہ پڑھا ہو، لیکن آپ کی ذات اقدس سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ ایمان والوں کے لیے کہ دنیا میں جب تم زندگی گزارو گے، چلو گے، تو بہت سے لوگ اور بہت سے کردار تمہارے سامنے آئیں گے، بہت خوبصورت لوگ بھی آئیں گے، بہت مالدار لوگ بھی آئیں گے، بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کا سامنا آپ سے ہوگا یا آپ کا سامنا ان سے ہوگا، ملاقاتیں ہوں گی۔ لیکن قرآن مجید نے یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہم بارہا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مرتبہ سن چکے ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ طے کر دیا ایک ایمان والے کے لیے کہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ یا تمہارا چال چلن یا تمہاری بزنس اور تجارت کس طریقے پر ہو، تمہاری رشتہ داریاں، رشتہ داریوں کا احترام، آپس کے تعلقات، والدین کا ادب اور احترام۔ غرض یہ ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں، ہر موقع کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ تمہاری زندگی کا طریقہ کیسا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آیت تو بڑی عام ہے جس کو ہم سنتے ہیں، صرف اتنا کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقین تحقیق کہ یہ بات اللہ کے نبی کا اسوہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور وہ اسوہ بہترین اسوہ ہے زندگی کو گزارنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے اور دوسری جگہ بھی اعلانات فرمائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا گیا کہ ایمان والو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے طریقے کو اپناؤ، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیا ہے؟ کس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا نام دیا گیا ہے؟
ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث احادیث کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مال، اس کی اولاد، اس کی جائیداد، یہاں تک کہ اس کی جان سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کسی بھی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی موجود ہیں، اور حضرت عمر کا جو مرتبہ صحابہ کی جماعت میں ہے اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اللہ کے نبی، کچھ دیر سوچا اور یوں فرمایا، اللہ کے نبی میری جائیداد، میری اولاد، میری ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت، مگر میں اپنی جان کے مقابلے میں آپ سے شاید محبت نہیں، زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ان کے سینے کی کیفیت بدل گئی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کے نبی اب مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب۔ اس کا مطلب محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اشارے میں یہ فرمایا کہ عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا مال، اس کی اولاد، اس کا عہدہ، اس کی جائیداد، اس کی رشتہ داریاں، اس کے تعلقات، اور یہاں تک کہ اس کی جان بھی اللہ کے نبی سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کسی ذات سے انسان کو یا مومن کو محبت کا حق ہے، یا کسی ذات کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے دل لگایا جائے، اس کو اپنا بنایا جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے نزدیک اس کا مال یا اس کا کاروبار محبوب ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ نہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ حدیث شریف تو یہ بتلاتی ہے کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محبوب بنانا ہوگا، اور آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ بتلا کر گئے، جو اعمال آپ چھوڑ کر گئے، جو چیزیں آپ نے صحابہ کرام کو سکھلائیں، جو طریقہ آپ دے کر گئے زندگی کو گزارنے کا، زندگی کو بسر کرنے کا، تجارت کا مسئلہ ہو، رشتہ داریوں کے جوڑنے کا مسئلہ ہو، آپس کے تعلقات یا معاملات کا مسئلہ ہو، عہدوں کا مسئلہ ہو، مال کو کمانے کے بعد اس کے خرچ کا مسئلہ ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے اور آپ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم تو کسی اور کو، ہمارا دل اس کو ماننے کے بجائے کسی اور کے پیچھے چلنے کے لیے اتاولا ہو، وہ چاہتا ہو کہ کسی اور کے پیچھے چلا جائے، کسی اور کو فالو کیا جائے، اس کا اتباع کیا جائے، تو ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور یہاں یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے ایمان کا مزہ۔ ایمان سب کو ملتا ہے، مگر جو ایمان کی چاشنی اور ایمان کا جو ذائقہ ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔
اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں، یاد رکھو، یہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ مل گیا۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اور یہ بات بڑی غور سے سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو کسی انسان کے اندر پائی جائے، کیا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے دونوں سب سے زیادہ محبوب ہوں، سب سے زیادہ اس کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں، اولاد کوئی اہمیت نہیں، بیوی کوئی اہمیت نہیں، والدین عزت دی جائے گی، مگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں، تجارت جائیداد کوئی اہمیت نہیں، سب زیرو۔ اگر اہمیت ہے، اگر محبت ہونی چاہیے تو آپ نے فرمایا اس کو ایمان کا مزہ مل جائے گا کہ جس نے اللہ کو اور مجھے سب سے زیادہ چاہا، سب سے زیادہ۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ سے بھی محبت، مجھ سے بھی محبت۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کسی اور سے محبت ہو جائے، کسی اور سے دل لگ جائے، ان یحب رجلا، کہ انسان کسی اور کو چاہنے لگے ہمارے بعد، ہم سے بھی محبت ہے، لیکن اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ لا یحبہ الا للہ، وہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو۔ ایک انسان ہے اس کے اندر دین کی بڑی خاص باتیں ہیں، دیکھا نہیں، ملے نہیں، بیانات سنے ہیں، یا کوئی انسان ہے بیان نہیں کرتا، اس کی صفات بڑی پسند ہیں، اسلام کے سلسلے میں بڑا مخلص، نیت بڑی خالص، محبت ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ 2 چیزیں۔ دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور یہاں رک کر یاد رکھیں اس تیسری چیز سے پہلے ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور جو اللہ کے لیے کسی سے بغض کرے، اور جو اللہ کے لیے دے اور جو اللہ کے لیے کسی کو نہ دے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا ایمان کامل ہے۔ محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، کسی کو اپنے ہاتھ سے دینا اللہ کے لیے، نہیں دینا اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور اس کو موجودہ حالات کی روشنی میں بھی خاص طور سے سمجھیں، وہ یہ کہ اس انسان کو جس کے اندر پہلی 2 خوبیاں ہیں، اللہ اور میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ دوسری چیز وہ اگر کسی اس کو چاہتا بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ تیسری چیز یوں فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر، کہ اس کے دل میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جانا ایسا ہی ناپسند ہو جیسا کہ اس کو جہنم میں یا اس کی آگ میں جانا ناپسند ہے، تب جا کر کے کسی انسان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ اتنا آسان ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری، اور آج یہی بات آپ سے کہنی ہے، ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری۔ مومن تو سب ہیں، مگر کسی مومن کو اگر ایمان کی وہ چاشنی، ایمان کی وہ حلاوت اور ایمان کا وہ ذائقہ چاہیے تو ضروری ہے یہ تینوں چیزیں پائی جائیں۔ اللہ اور اس کا نبی سب سے زیادہ محبوب ہو ہمارے نزدیک، اور محبوبیت کا مطلب یوں کہ ہر کنڈیشن میں، ہر حالت میں اللہ کا نبی اور اللہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔
کچھ بھی ہو جائے، مگر موجودہ حالات یہ بتلاتے ہیں کہ آقا سے، اللہ رب العزت والجلال سے اور آقا سے جو محبت ہماری ہے وہ نعروں کی حد تک ہے، وہ صرف زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے، وہ صرف زبان کی باتیں رہ گئی ہیں، عمل میں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ورنہ دنیا کا معاملہ یہ ہے، اگر ایک عاشق معشوق کو چاہے اور اگر ایک حبیب محبوب سے محبت کرے تو محبوب جو کہتا ہے محبت کرنے والا وہ کرتا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کتنے واقعات۔ مجنوں اور لیلا کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ ایک کالی لڑکی جس پر ایک انسان دل دادہ ہوا، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس نے اس کے گلی کی دھول کو بھی چاٹا ہے، اس کی گلی کے چکر لگائے ہیں۔ اور آج کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ کہ ناجائز محبت کے پیچھے مال بے انتہا خرچ، کوئی حساب و کتاب نہیں، ناجائز محبت کے پیچھے پیسہ بے انتہا، ناجائز محبت کے پیچھے طاقت بالکل کھول دی گئی ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ نہ انسان دوسرے سے تو کیا اپنے آپ سے بھی پوچھنے اور حساب و کتاب کے لیے تیار نہیں۔ ناجائز محبت کے لیے ہمارے یہاں ہر طرح کے دروازے کھلے ہیں، کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، نہ کسی کے روکنے سے ہم رکنے والے ہیں۔ ہاں پابندیاں ہیں جائز محبت کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے لیے۔ اگر ہمارا حال یہ ہے، ایک طرف دعوے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہماری محبت، یہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کے پیچھے چلنے والے، ہم آپ کا اتباع کرنے والے، وہیں دوسری جانب ہمارے اعمال یہ بتلاتے ہیں کہ اگر گھر سے فون آ جائے تو بیوی کے کہنے پر گھر کو جانے کے لیے تیار، مگر اسی دکان پر اگر اللہ کے منادی مؤذن کی آواز آ جائے اور ایک وقت نہیں 4 وقت آئے، 5 وقت آئے، نماز کو ایک پہلا طبقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا نماز سے، اس کا مسجد سے کوئی مطلب نہیں، مؤذن نے پکارا، اللہ کے منادی نے پکارا، کوئی مطلب نہیں، حالانکہ اس طبقے کو یہ سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ صاف فرمایا، مسجد سے اللہ کا منادی پکارتا ہے، مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی بٹ رہی ہے، آ جاؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے، آ جاؤ جماعت لگنے والی ہے، نماز شروع ہونے والی ہے۔ اگر کوئی انسان اس آواز کو سن کر نہ آئے تو سنے غور سے، جن کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جن کے نزدیک مسجد کی کوئی اہمیت نہیں، جن کے نزدیک نماز کی فرضیت کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، وہ نہیں آتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس سے زیادہ فاسق، اس سے زیادہ گنہگار، اس سے زیادہ بے وفا کوئی اور نہیں ہے کہ جس کو مؤذن پکارے پھر بھی نہ آئے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے آتے ہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے آتے ہیں، کب 1 یا 2 رکعت نکل گئیں، 3 رکعتیں نکل گئیں، اور اس کے باوجود بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جا کر خود اپنے نفس اور اپنے دل سے پوچھئے گا کہ 1-2 مرتبہ چل جاتا ہے، 1-2 رکعت کا نکلنا چل جاتا ہے، ہمیشہ کی عادتیں بنا لینا، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے ساتھ وفا، کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ وفا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ عادتیں بنا لی جائیں نمازوں کی رکعات کو چھوڑنے کی، عادتیں بنا لی جائیں دھوکہ دینے کی، عادتیں بنا لی جائیں وعدے پر وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی، عادتیں بنا لی جائیں کہ صرف نام کا مسلمان رہ جانے کی؟ جو عادت ہمارے ایک طبقے نے بنا لی ہے، معاف فرمائیں، عادت یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ نماز کا وقت کیا ہے، کوئی اندازے کے مطابق نماز کھڑی نہیں ہوتی،
مسجد کا امام اپنی مرضی کے مطابق جماعت کو کھڑا نہیں کرتا. ایک وقت طے کیا گیا ہے تمام مساجد میں مصلیوں کی سہولت کے لیے. 8 بجے جماعت ہوگی, 5 بجے جماعت ہوگی, اور الگ الگ اوقات ہر نماز کے طے کیا گیا ہے. اس کے باوجود اکثر طبقے کی رکعتوں کا چھوٹ جانا رب کعبہ کی قسم اس بات پر دلالت کرتا ہے نہ اللہ سے محبت باقی نہ رسول سے محبت باقی. بچہ اگر یہ کہہ دے کہ ابا جان نوٹ بک چاہیے, کل کو ٹیچر کلاس سے باہر نکال کر سزا دے دیں گے, تو باپ کی جیب میں اگر پیسے نہ ہوں پھر بھی قرض لے کر وہ نوٹ بک یا رائٹنگ بک لا کر دیتا ہے. مگر یہاں اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ تمہیں نماز کے لیے منادی ہمارا پکارا ہے, آؤ. معلوم ہے کہ 8 بجے نماز کھڑی ہوگی, پھر بھی نہیں آئیں گے. عادت بنا لی گئی, ہم نماز نکال کر آئیں گے, ہم 2 رکعت نماز چھوڑ کر آئیں گے. یاد رکھیں کل قیامت کے دن جب آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, اور اگر آپ کل قیامت کے دن انکار کر دیں کہ تو میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے, اور اللہ کے دربار میں یہ کہہ دیا جائے یہ نمازیں قبول نہیں ہیں, یہ تو تم نے ایسا کیا کہ تمہارے سر پر بوجھ تھا, تم نے ادا کر دیا, ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائیں گی, تمہاری نماز تمہیں مبارک, تم نے بوجھ اتارنے کے لیے نمازیں پڑھی. اگر ہم سے محبت تھی, ہمارے نبی سے محبت تھی, اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب مؤذن نے پکارا چاہے جمعے کا دن ہوتا تمہارے کاروبار بند ہونے چاہیے تھے. اتنا کہنے کے باوجود, اتنے اعلانات کے باوجود, اتنے سمجھانے کے باوجود, جبکہ ہر مسلک کا مولوی, ہر مسلک کا قاضی یہ صاف کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ, لوگوں جب جمعے کے دن پہلی اذان ہو جائے کسی بھی طرح کا کاروبار کرنا, 1 پیسہ کمانا بھی مکمل حرام ہے, کوئی اجازت نہیں ہے کاروبار کرنے کی. اتنا کہنے کے باوجود, اتنا چیخنے کے باوجود اگر قوم کی دکانیں کھلی ہیں تو یاد رکھیے یہ قوم دنیا کی غلام بن چکی ہے, یہ قوم ذہنی غلام بن چکی ہے, دولت کی غلام, اولاد کی غلام, بیوی کے کپڑوں کی غلام, اور کہنے دیں آگے بڑھ کر عمارتوں کے بنانے کی غلام. جس قوم کے نزدیک اس کے محبوب کے ارشاد کی کوئی وقات نہیں رہی, وہ بار بار قرآن کے ذریعے کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ, ہر طرح کا کاروبار کرنا حرام ہے. لوگوں کو کہا جائے, سمجھایا جائے, اشکال اٹھاتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں, ہم کوئی نہیں ہوتے, کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے بارہا کہا اور اب بھی کہیں گے, قرآن اور حدیث اور اسلام کسی کے گھر کی باندھی یا لونڈی نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون ہے جو آج بھی کہہ رہا ہے اور کل قیامت تک کہے گا. کسی کے ذہن میں یہ ہے ہم مسجد کے بڑے, ہم ذمہ دار, ہر محلے کے ذمہ دار, ہم کاؤنسلر, ہم کاروبار کریں گے تو کیجئے. قرآن نے لیبل لگایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ, تم نہیں آئے, مطلب یہ نکلا کہ تم صرف زبان سے محمد کا نام لیتے ہو, اعمال میں تمہارے کہیں محمد کو کوئی جگہ نہیں ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. میں نے اسی لیے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر محبت کے دعوے کرنا بڑا آسان, ان کے خاندان کے جھنڈے لے کر چلنا بہت آسان ہے. ایک بار اپنے اعمال کو, ان کی سنتوں کو سامنے رکھ کر ترازو میں تولیں تو معلوم ہوگا ہماری محبت کا لیول کیا ہے, ہماری محبت کا لیول کیا ہے. لوگ بڑی آسانی سے, اب تو اتنی جرأتیں بڑھ گئی ہیں, اتنی جرأتیں لوگوں کی بڑھ گئی ہیں کہ احادیث کے خلاف لوگ بولتے ہیں, قرآن کی آیات کے خلاف لوگ بولتے ہیں. ایک مرتبہ مدینے میں مال غنیمت آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی بنیاد پر سب جانتے تھے کون کتنا مالدار ہے. آپ ہر انسان کو اس کی ضرورت کے اعتبار سے دے رہے تھے, ایک کو زیادہ دے دیا, ایک کو کم دے دیا. ایک شخص وہاں کھڑے تھے,
نام ان کا عبداللہ تھا، لقب کچھ اور ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، انہوں نے جملہ کہا، کہنے لگے محمد آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اس کو زیادہ دیا اس کو کم کیوں دیا؟ اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا، کہنے لگے آپ نے فرمایا میں ہی اگر انصاف نہ کروں تو دنیا میں انصاف کرے گا کون؟ دو صحابی وہاں پر موجود، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا، حضرت عمر بن خطاب موجود، دونوں ایک ساتھ بول پڑے، اللہ کے نبی اجازت دیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی بولنے کی؟ یہ ہوتا کون ہے سوال اٹھانے والا؟ آپ اجازت دیں، لمحہ نہیں گزرے گا اس کے تن سے اس کی گردن الگ ہوگی۔ آپ نے روک لیا نہیں۔ پہلی نافرمانی انہوں نے یہ کی، دوسری نافرمانی آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے اتنی بات ارشاد فرمائی میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر جانے لگے، وہ وہاں سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے، اور جن صحابی نے یہ عمل کیا، جس شخص نے یہ عمل کیا، ان کے حلیے کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ داڑھی منڈے تھے، نا، ان کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے 5 وقتہ نمازی، مکمل باشرع، ہر طرح سے دیندار آدمی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کے خلاف ارشاد کہہ کر چلے گئے۔ آج کے دور میں یہ عمل دھڑلے سے ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، آج کے دور میں یہ عمل خوب ہو رہا ہے۔ کہیں کوئی اللہ کے نبی کا ارشاد پڑھ کر سنائے، بیان کیا جائے، تو ایک زمانہ وہ تھا لوگ عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے حساب و کتاب اللہ لیں گے، انسانوں کو حق نہیں ہے حساب لینے کا، لیکن آج کے زمانے میں لوگ الٹا جواب قرآن و حدیث کے خلاف دیتے ہیں، الٹا جواب، یہاں تک کہتے ہیں کیا اللہ کو اتنا بھی نہیں معلوم میں نے اب تک نہیں کمایا، اذان ہو گئی تو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ یہ جوابات، یہ جملے ہیں ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے، حالانکہ اس کمانے والے کے ذہن میں یہ بات پڑی نہیں پڑی کہ اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تم کیا زمین پر ہر رینگنے والے، چاہے کیڑا ہو یا مکوڑا، جانور ہوں، عقل مند ہوں یا بے وقوف، سب کی روزی ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی انسان جب تک نہیں مر سکتا جب تک اس کی تقدیر میں جو روزی لکھ دی گئی ہے اس کو مل نہ جائے، مر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس کے حصے میں اللہ نے جو روزی لکھ دی وہ اس کو مل کر رہے گا، ناممکن ہے یہ۔ اگر اس کو لکھا گیا کہ عیش و آرام سے ہوگا، پیسوں کی بہتات، مالدار ہوگا تو ملے گا، کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کمانے کو ضرور کہا گیا ہے میرے بھائی، لیکن مال کے پیچھے اتنا اندھا پن، اتنا اندھا ہو جانا دنیا کمانے کے پیچھے کہ سب کچھ بھول گئے ہم، نمازوں کا تقاضا یاد نہیں رہا، مال جمع کرنے کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہم کہ ہاتھوں کو کھینچ لیا، بند کر کے رکھ لیا، نہیں دیں گے کسی کو، کیا ہوگا اس کا؟ اتنا ہی ہوگا کہ مرنے کے بعد وارثین آپس میں لڑیں گے، اتنا ہی ہوگا کہ شان سے مکان شان سے بنایا ہوا محل دوسرے رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے، جو پہلی بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہی کہ اللہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ترجیح دیں،
دوسری بات، وقت کم ہے، 2 یا 3 منٹ میں یہ بات کہہ کر ختم کروں. دوسری بات یہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی اور موجودہ حالات میں بڑی نازک ہے. آپ نے ارشاد فرمائی ایمان کا مزہ اس کو ملے گا جس کے نزدیک اسلام چھوڑ کر کفر میں جانا اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جیسا جہنم میں ڈالا جانا. اب آپ کہیں گے ہمارے نزدیک بھی ہے، سب دعویٰ کریں گے نہیں ہم بھی نہیں جانا چاہتے کفر میں. جانا کوئی نہیں چاہتا اسلام کو چھوڑ کر، کوئی آخرت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے بھائی جو اعمال ہم کر رہے ہیں کیا وہ دھیرے دھیرے کفر کی جانب لے جانے والے نہیں ہیں؟ کتنے ثبوت پیش کیے جائیں، اور ہمارے نام نہاد لیڈران نے تو حد کر دی ہے، حد. ان سے جہاں ان کا بڑا لیڈر اور آقا کہے وہ اس مورتی کے سامنے ماتھا ٹکاتے ہیں. ان سے جہاں ان کا بڑا کہہ دے وہ اس کے نام کی مالا جپتے ہیں. اور صاف کھل کر کہوں، علاقے کا ایم پی ایم ایل اے آ جائے، کسی مورتی کے سامنے چراغ جلانا ہو یا مالا پہنانا، ہماری قوم کا رہبر سب سے سامنے رہتا ہے. ذرا سے ڈرانے سے ڈر گئے، ذرا سے خوف سے ایمان کے چھوڑنے پر راضی ہو گئے. اتنے سے خوف میں یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں. یہ حالات، بات پر یقین کریں، کچھ بھی نہیں ہیں. وہ حالات کیا ہوں گے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینے پر حضرت ابو بکر کو اتنا مارا گیا تھا ان کی ماں نہیں پہچان سکی تھی کہ میرا بیٹا ابو بکر ہے یا کوئی اور. ذرا سے ڈرانے پہ، عہدے کے جانے پہ اتنی آسانی سے چھوڑ دیا ہم نے، اتنی آسانی سے ہمتیں ہار دی. کوئی ڈرانے والا آئے گا ہم ڈر جائیں گے. ہو رہے ہیں واقعات موب لنچنگ کے، ڈرایا جا رہا ہے مسجدوں کے نام کے چھیننے پر، ڈرایا جا رہا ہے اوقاف کے نام پر ہم بل لے کر آئیں گے، جائیدادیں چھین لیں گے. مگر میرے بھائی سب کچھ چھیننے کے باوجود سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ایمان چھین جائے. ہمارے یہاں خوب ہو رہا ہے دھڑلے سے، سوشل میڈیا ویب سائٹس پر ویڈیوز کی بھرمار ہے، بھرمار. وہی لوگ جو مسجد کے سامنے آ کر ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے اپنے جن کا نام عبداللہ بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے، ہمارے اپنے جن کو ہمارے کچھ نادان لوگ ممبروں تک پر جگہ دیتے ہیں اور ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، وہی آ کر ناریل پھوڑ کر پوجا بھی کر رہے ہیں. کس کو نہیں معلوم؟ یہی تو ہے دھیرے دھیرے چلے جانا. یہی ہے یہ زمانہ. وہ ہے مانتے ہیں حالات ہیں، سب کے ساتھ ہیں. کیا علماء کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا دینداروں کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا عام ہر ایک پر حالات آئیں، کسی کو نہیں چھوڑا جائے، گھر کی بیٹیاں تک محفوظ نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی جائے. اس سے زیادہ نقصان کچھ اور نہیں ہوگا کوئی انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ 2 باتیں آج کہنے کی تھیں جو آقا علیہ السلام اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.